یہ زندگی کا معمول ہے۔ کبھی کبھار کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں آتا ہے کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سوچ بالکل اسی سائڈ جاتی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اگر ہر انسان اپنے غصے کے مطابق بدلہ لینے لگے تو زمین انصاف کا نہیں، انتقام کا میدان بن جائے۔ آج کی آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اسلام جذبات سے نہیں، انصاف سے فیصلے کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایک جان لینے والے کو سزا دینا ہزاروں جانیں بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں قصاص، انصاف، معافی اور انسانی جان کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے میں امن صرف قانون سے نہیں بلکہ عدل، تقوی اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلوں سے قائم ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کی تفسیر ہے قصاص یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے، یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر سے صدقہ کیے جائیں، برعکس اس کے کہ اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنی درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہو تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی، موجودہ زمانے میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لے لیں گے۔ اگر یہ خبریں ہمارے کان سنتے ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر مغلوب قوم کے اتنے یرغمالی گولی سے اڑائے گئے۔ ایک مہذب قوم نے اسی 20ویں صدی میں اپنے ایک فرد سرلی اسٹریٹ کے قتل کا بدلہ پوری مصری قوم سے لے کر چھوڑا۔ دوسری طرف ان نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو
تو ان کے جج قصاص کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہی خرابیاں ہیں جن کے سدباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا کہ بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان باپ مارے کا بیر ہی صحیح، مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی، لہذا اگر اپنے ایک خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایع نشان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کریں، البتہ جیسا کہ بعد کی آیات میں ارشاد ہوا، معافی کی صورت میں قاتل کو خوں بہا ادا کرنا ہوگا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے آیت میں فرمایا کہ معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اس کی تفسیر ہے، معروف کا لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو یہ بول اٹھے کہ بے شک حق اور انصاف یہی ہے اور یہی مناسب طریقہ عمل ہے۔ رواج عام کامن لا کو بھی اسی اصطلاح میں عرف اور معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، مثلاً یہ کہ مقتول کا وارث خوں بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خوں بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام انتقام کا نہیں بلکہ انصاف کا دین ہے۔ قصاص کا حکم مظلوم کو انصاف دیتا ہے، جبکہ معافی کا دروازہ کھلا رکھ کر دلوں میں رحمت بھی پیدا کرتا ہے۔ اپنے غصے اور جذبات کو اللہ کے حکم سے بڑا نہ بنائیں، جہاں معاف کرنا بہتر ہو وہاں معاف کریں، اور جہاں انصاف ضروری ہو وہاں اللہ کے قانون پر راضی رہیں۔ آیت نمبر 179، عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ افق کے پہلو میں تفرید کی طرف گیا ہے، اور اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں، اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی یہ ہے کہ قصاص کا مقصد جان لینا نہیں بلکہ جانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جب مجرم کو معلوم ہو کہ اسے اپنے جرم کا انصاف کے ساتھ جواب دینا ہوگا تو معاشرے میں قتل و فساد کم ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے،
چاہے وہ ابتدا میں ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ مومن کا کام اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ختم ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے ناحق قتل سے ہلکا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3987، جامع ترمذی حدیث نمبر 1395۔ جب معاشرہ غصے کے بجائے اللہ کے انصاف پر چلنا ہے تو صرف مجرم نہیں رکتا بلکہ پوری انسانیت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ہر حکم کی حکمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج بس یہاں تک، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 180 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔